نہیں کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے کہا کہ اربوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہم آفیشیل ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے فارن جو ہمارے مشنز ابراڈ ہیں سفارت خانے پچھلے 5 سالوں میں 56 بلین روپیز ان سفارت خانوں کے افسران، ان کی بیگمات، ان کے بچے، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کے وہاں پہ میڈیکل ایوری تھنگ، ان کی تنخواہیں، ان کے وہاں پہ گھر وہ کرائے پہ لینے ہیں، رینٹل 56 بلین، یہ تقریباً ½ بلین ڈالر بنتا ہے آپ کا. 5 سالوں میں ان لوگوں نے آ کے اسپینڈ کیا ہے. یہ تقریباً آپ لگا لیں 10 ارب یا 11 ارب کے قریب تقریباً بنتا ہے ان کا ایک سال کا. اور پاکستان جیسے، اور یہ پیسے ان کو ڈالروں کی شکل میں کہاں سے مل رہے ہیں؟ انہی اوورسیز پاکستانیوں کو بھیجے ہوئے پیسے سے ان کو مل رہے ہیں. ابھی آئے ہیں سعودی عربیہ سے، جن کو ڈپورٹ کر کے بھیجا گیا یہاں پہ، وہ آئے ہیں بیچارے، بیٹھے سڑک پہ بیٹھے رو رہے تھے 2 دن پہلے. آپ نے کہیں پہ ان کی خبر دیکھی ہے؟ کوئی میڈیا نے اس کو ٹیک اپ کیا ہو، کسی چینل نے اس کو ٹیک اپ کیا ہو؟ ہماری پرائرٹیز ہی نہیں رہی کہ جو غریب بیچارے یہاں سے جاتے ہیں دیہاتوں سے، اپنی کوئی ماں کا، بہن کا، بیوی کا زیور بیچ کے، کسی کوئی ایجنٹ کو پیسے دے کے. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر نہیں گئے تھے وہاں پہ آئل کمپنیاں بند ہوئی ہیں، تیل کی ان کی ڈرلنگ یا تیل کی سیل ان کی کم ہوئی، جو کرائسس آیا تھا اس کے بعد بہت ساروں کو تنخواہیں نہیں ملی وہاں پہ. یہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ کھانے پینے کے پیسے تک نہیں تھے، ہمارے وہاں پہ ہمارے کولیگز بیمار ہوئے، ہم نے چندے کر کے ان کے علاج کروائے ہیں، سفارت خانوں نے کوئی مدد نہیں کی، چندہ اکٹھا کر کے بیمار ساتھیوں کا علاج کیا، نوکری سے نکالے گئے پاکستانی یہ سڑک پہ بیٹھے تھے، کوئی ہمارے پاس ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہے. یہ ذرا دیکھتے ہیں جو ریمیٹنسز 18 ارب ڈالر پاکستان کو بھیج رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی، ذرا ہمارا ٹریٹمنٹ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا. یہ سعودی عربیہ سے جو پاکستانی آئے ہیں، کوئی مطلب ہمارے اندر وہ خواجہ آصف ٹھیک کہتے، کوئی شرم حیا نہیں رہے گی ہمارے اندر، ہماری اس بیوروکریسی میں جو فارن آفس میں بھری ہوئی ہے. انہوں نے بیٹھ کے فارن آفس کی بیگمات کے لیے بیرون ملک کے چندے اکٹھے کرتے ہیں، یہ سب پیسے بھیجتے ہیں ان کو. یہ جو فارن سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا آزاد چودھری صاحب تھے، ان کی بیگم صاحب ہیں، طارق فاطمی صاحب جو دیگر تھے، ان کو وہاں سے لاکھوں روپے یہ اکٹھے کر کے فارن آفس والے ان کو بھیجتے ہیں، چندہ بھیجتے ہیں بیگمات کے لیے کہ جناب آپ اپنی این جی او چلائیں. اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے جہاں دن رات مارتے ہیں، جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، پرسان حال نہیں ہے، چلیں آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، نوکری سے نکلے گئے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا جا کے کوئی ان کو مل لیں، کوئی ان کو پیسے دے دیں، کوئی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کو عزت کا ٹریٹمنٹ دیں. مطلب ہے اگر میرے لیے جو بڑی ایک اس کی سیڈ سٹوری ہے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے سارے، احتجاج کر رہے تھے، اور کہیں قومی اسمبلی میں سینٹ میں نہیں ملا. جن لوگوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے سر عامر صاحب کہ 18 ارب ڈالر آپ کو سالانہ یہ بھیج رہے ہیں، اور فکر تو دیکھیں کتنے لوگ پاکستان کے ان کے ڈپورٹ ہوئے، پتہ کیا جواب دیں گے؟ غیر قانونی تھے. مان لیا غیر قانونی تھے. یہ سعودی عربیہ سے آپ نے بتایا 2.5 لاکھ کے قریب اس سے نکالے گئے، ہر ملک سے نکالے گئے. آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا، آپ نے تو ہزاروں فیور دی ہوئی ہیں ان کو. اگر سعودی عربیہ ہمارے 2.5 لاکھ ورکرز اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا، جنرل رحیل صاحب کو، مطلب جنرل رحیل صاحب ان کو چاہیے تھے، پاکستانی فوج چاہیے جو جا کے سعودی عربیہ میں یمن کے خلاف لڑے یا باقیوں کے خلاف لڑے. لیکن پاکستانی ورکر 2.5 لاکھ آپ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو یہاں سے چھتر مار کے نکالو، جیلوں میں ڈالو. یہ آپ کی پالیسی. اپنی ذات کے لیے تو قطر سے آپ لیٹر لے آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو آپ کو یہاں $1 بلین تحفہ پہ مل جاتا ہے. ان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ یہ مجھے فارن آفس سے بھی پوچھنا ہے، ان کی جو زکوٹا جنوں کی بیوروکریسی بھری ہوئی ہے. مجھے نواز شریف صاحب پوچھنا ہے، ذاتی طور پہ آپ سارے کام لے لیتے ہیں، لیکن ان ورکرز کے لیے ماریں کھا کے مجھے تو ان کو روتے دیکھ کے سڑک پہ بیٹھ کے، اور عامر صاحب نہ میڈیا جاتا ہے ان کے پاس، نہ سیاستدان جاتا ہے، نہ بابو جاتا ہے، نہ زکوٹے جاتے ہیں، اور میاں صاحب وہاں پہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب کہ کسان بھی خوشحال ہے اور ملک جو ہے نا وہ ترقی کے زینے پہ پہنچ گیا. یہ ذرا ڈیٹا پڑھ لیں جو جناب یہ ڈیٹا ہے آپ صحیح ہے. ٹھیک ہے، معاملہ اپنی ذات کا ہو عامر صاحب تبھی تو بات ہوتی ہے، ورنہ عام پبلک ورکر بیچارہ جو بیرون ملک جاتا ہے اس کو کون پوچھنے والا؟ ہم مجبور ہو گئے ہیں اس کو ٹیک اپ کرنے میں. ہمیں اتنی زیادہ ڈاک آتی ہے، اتنی ویڈیوز آتی ہیں، اور ایسی بیچاروں کی حالت ہوتی ہے کہ دل دہل جاتا ہے. اور جو لوگ ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ہی بڑا ثواب کا کام ہے کہ وہ جو پاکستانی وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کی بھی کوئی امداد کر دی جائے، کیونکہ حکومت نہیں کر رہی ہے. یاد رہے کہ اس طرح صاحب نے کہا یہ 19 ارب ڈالر جو ہے نا، جو ریمیٹنسز تفصیلات آتی ہیں 18-19 کے درمیان وہ کرتا رہتا ہے نا، اس میں وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس کا 60% یو اے ای اور سعودی عربیہ سے آتا ہے، سب سے بڑا حصہ. ہمارا ملک چل ہی اس پہ رہا ہے. آف کورس ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ تیل کے اس کرائسس کی وجہ سے کمی آ رہی ہے اور وہ پرابلمز آ رہی ہیں، مگر اصل بات ہے کہ آپ اس کرائسس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کس لیے آپ نے سفارت خانہ رکھا ہوا ہے، اور کیا ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کی کہ یہ پاکستان کے لیے اقتصادی
اور انسانی لیول پہ یہ کرائسس آ رہا ہے جو کہ ہمارے ملک کو لے کے بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ ہم تفصیلات پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہم جب آؤٹ آف دا وے جا کے سعودی عربیہ کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ جنرل راحیل گئے ہوئے ہیں، تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم باقیوں کے تو نکالے جا رہے ہیں کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے اسپیشل فیور کیے جائیں، یا صرف اپنی اسٹیل ملیں نہ لگائیں. نواز شریف صاحب جو ہے العزیزیہ کا کچھ حصہ، یہ بیچارے جو پاکستانی وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے. کوئی نظر تو آئے کہ فارن آفس یا پارلیمان یا گورنمنٹ کیبنٹ کوئی نہ کوئی اس پہ کام کر رہا ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا. آنا چاہیے. ان بیچاروں کی دکھی باتیں ہیں. اور عامر، یہ جو اتنے لاکھوں لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کا کوئی آپ کے پاس پلان ہے؟ کہ آلریڈی مارکیٹ آپ کی اتنی جاب لیسنس بڑھ گئی ہے، غربت آپ کی بڑھی ہے. آپ نے خود کہا ہے قومی اسمبلی سینٹ میں لے کے 10 کروڑ بندہ جو ہے پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں. یہ آلموسٹ یہ نئے لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، لٹے پٹے آ رہے ہیں. چلو ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہے، کوئی محکمہ ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس سارے کا سارا یہی رہ گیا ہے؟ اس پہ ابھی اس کو دیکھیں، قطر کے ساتھ انڈیا نے یہ MOU سائن کیا ہے، دبئی کے ساتھ کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں ورکر وہ وہاں سے لے رہے ہیں، آپ کے پاکستان سے نہیں لے رہے. وہ قطر سے لیٹر لے سکتے ہیں، آپ اپنے پاکستانی اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے. اور ہمارے دوست انور بیگ صاحب ہیں، پٹ گئے ہیں وہ ان کو پٹیشنز کر کے، ان کو سمجھا کے، وہ زرداری دور میں بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھا. بھٹو صاحب کو کچھ بھی کہیں، یہ ریمیٹنسز آنا، یہ اوپن جو ہوا تھا سارے کا سارا مڈل ایسٹ جو ہے نا، یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ پاکستانی کو پاسپورٹ ملنے شروع ہوئے. انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ اپنی دوستی تعلقات، شاہ فیصل دیگر کے ساتھ، لیبیا وغیرہ، انہوں نے کہا جناب یہ پاکستانی غریب ورکر اس کو لے کے جو، یہ وہی آپ کی جنریشن ہے جو آپ کے آگے آ رہی ہے. یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ بےچارے جاتے ہیں، وہ لوٹ پوٹ کے واپس آتے ہیں. ہمارے سفارت خانے 56 بلین روپیز 5 ایئر میں، عامر صاحب $500 بلین ان پہ خرچ ہوا ہے. انہی لوگوں کے پیسے سے ہوا ہے، اور وہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہمارا فون ہی نہیں سنتے، ہمیں کوئی 1 ٹکا نہیں دیتے، ہمارے پاس آتے نہیں ہیں. چلیے وہ تو وہاں کی بات ہے. کلاس صاحب وہ یہاں آ گئے، یہاں پہ حکومتی سطح پہ کچھ کوئی نہیں ہے، وہ سنوائی رولیں گے نہیں ہے. یہاں پہ. بالکل یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کلاس صاحب کہ ایک سیگمنٹ میں تو کور نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے بات. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ فالو اپ بھی دیتے رہیں گے. چھوٹی سی جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی قدیم بولی جانے والی زبانوں پر سیاستدانوں کی جانب سے کس طرح سے افسوسناک اور خوفناک حملہ کیا ہے. بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. قدیم بولی جانے والی زبان پاکستان کے سیاستدانوں نے جو افسوسناک خوفناک حملہ کیا ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن کلاس سعودی عرب کی جو خبر تھی اس سے متعلق آپ مزید کچھ بات کرنا مجھے چاہیں؟ کسی نے بڑے کریڈیبل سورس نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں بریک میں. انہوں نے باقی چھوڑ دیں، نیو یارک کی کہانی سن لیں. ایک بہت بڑے افسر کا میں تو نام لیتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، پر جلتے ہیں جناب، کہ جو بہت بڑی وہاں پہ بگ گن ہے، ان کے اپارٹمنٹ کی رینوویشن پہ $60,000 خرچ ہوئے ہیں. عامر صاحب دل تھام کے بیٹھے ہیں. $60,000 رینوویشن پہ. ماں سوائے دنیا بھر میں سفیر کے علاوہ کسی کو سیکرٹری یا PS نہیں ملتا ہوتا. پاکستانی سفارت خانے یا کونسل خانے وہ ہیں جہاں پہ ہر ایک جو افسر صاحب ہیں انہوں نے آگے سے سٹاف اپنے رکھے ہوئے ہیں. ایون مجھے بتایا کہ ٹرکش یا قطریز ہیں، سعودیز، وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، وہ بھی امبیسڈر کے علاوہ کسی کو PS وغیرہ نہیں ملتا. ان کی عیاشیاں دیکھیں، وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ایون ٹرکش جو ہیں ان کو وہاں پہ رینٹ جو ملتا ہے نا وہاں نیو یارک میں، وہ $2,500 ملتا ہے. پاکستانی کو لمٹ مطلب مختلف سلائب رکھ کے $10,000 تک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو جو وہاں پہ ایک وہاں فلم فیسٹیول کیا گیا، $1 لاکھ فلم فیسٹیول پہ لگا. کہاں پہ؟ نیو یارک کی کہانی بتا ٹھیک ہے رہے سر. ہیں. سو آپ ہمارے ان زکوٹا جنوں کی، بابوز کی، ہم تو ان کو DMG اور پولیس کو روتے رہتے ہیں نا. یہ تو اصل زکوٹے بڑے جو ہیں نا یہ لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں 2-4، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے برے ہیں. اس میں وہ انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ اپارٹمنٹ کی آپ کی یہ رینوویشن پہ $60,000 لگ جائے، فلم فیسٹیول پہ $1 لاکھ لگا دیں، ملک کی بڑی ہم وہ کر رہے ہیں جی، یہ پروموشن ہو رہی ہے، یا اس کے بعد آپ کو $2,500 باقی ملکوں کو رینٹل ملتا ہے، آپ کو وہ $10,000 تک مل رہا ہو. مزے کریں، اور جواب میں جو آپ کو کما کے دے رہے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی، ان کو چھتر ماریں، وہ ان کا فون نہ سنیں، وہ مصیبت میں پھنس جائیں، ان کی وہاں پہ ہیلپ نہ کریں، ان کو انٹرٹینمنٹ نہ کریں.